اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں صاف رواداری کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص دشمنی کا بدلہ اس طرح نہ لے کہ اس کے ساتھ عدل کرنا چھوڑ دو، بلکہ تم اس کے ساتھ عدل کیا کرو، چاہے تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو، اسے عدل کیا کرو۔ کون سی دھرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، سب سے محبوب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو مذہب ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے پسندیدہ مذہب وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں۔ یہ مذہب اسلام بہت ہی جلد پورے دنیا میں چھا گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مذہب اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ رواداری کو حکم دیتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر یہ بھی تعلیم دی ہے، اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، اگر کوئی تمہیں کسی چیز میں تمہیں دکھ پہنچائے تو تم برداشت کر لو، تکلیف دینے والوں کے ساتھ برا بھلا نہ کہنا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہی رواداری ہے۔ رواداری کی معنی ہوتا ہے قوت برداشت کی، یعنی دوسرے کے برے رویہ کو برداشت کر کے ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کے برتاؤ کرنا، یہی رواداری۔ قرآن و احادیث میں رواداری کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈنکے کے چوٹ میں اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ وہ لوگوں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، وہ لوگوں تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں رزق دیتا ہے، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک ہی جسم سے بنایا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ہی نطفے سے بنایا، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہ رہا ہے، لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے جب تمام لوگوں کو ایک ہی جسم سے بنایا ہے، میں نے جب تمام لوگوں کو ایک ہی نطفے سے بنایا ہے، تو کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیوں کر سکتا ہے؟ لہذا تمام لوگوں کے ساتھ رواداری کی برتاؤ کی جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اگر کسی خاص گروہ کی جماعت، اگر کسی خاص گروہ کی عداوت، اگر کسی خاص گروہ کی ٹولی تمہیں یہ حکم دے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، تم عدل کیا کرو، اس لیے کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو بات کھٹک رہے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو بات دبی ہوئی ہے، اس باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہا ہے؟ او لوگو، تم اس رب سے ڈرو جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس ایشور سے ڈرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں کھانا اور پانی پہنچاتا ہے، اس رب سے ڈرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
جو لوگ اسلام پر لاتے ہیں، اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں صاف رواداری کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص دشمنی کا بدلہ اس طرح نہ لے کہ اس کے ساتھ عدل کرنا چھوڑ دو، بلکہ تم اس کے ساتھ عدل کیا کرو، چاہے تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو، اسے عدل کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کھلی الفاظ میں صاف طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ انا شہید ان العباد کلہم اخوہ۔ اس سے بڑی رواداری اور کیا ہو سکتی؟ دوسری جگہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فضل لعربی على اعجمی ولا لعجمی على عربی ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوی، یعنی عرب میں رہنے والے کی کوئی فضیلت نہیں، نہ عجم میں رہنے والے کی کوئی فضیلت ہے، نہ سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کی کوئی فضیلت ہے، نہ انڈیا میں رہنے والے لوگوں کی کوئی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جو صرف تقوی والے لوگ ہیں، چاہے گورے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کے ڈر ان کے دلوں میں ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر انصاف کا معاملہ یہ بھی ہے، اگر کوئی غریب چوری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو امیر کو بھی یہی حد نافذ ہوگی۔ اگر کوئی غریب زنا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو رجم کیا جائے تو امیر کو بھی یہی حد نافذ ہوگی۔ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب میں ایسا قانون موجود نہیں ہے۔ رواداری کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یاد کرو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا بھی موجود تھی۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو تمام چیزوں کا جوڑ جوڑ کر کے بدلہ لیتے، لیکن اللہ کے رسول نے لا تثرب علیکم اليوم کہہ کر کے بالکل رواداری کی مثال قائم کر دی۔ صرف یہی نہیں، یاد کرو اس وقت جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو کہ درخت سے لٹکی ہوئے تھی، ایک کافر چپ چاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو کھینچ کر کھڑا ہو گئے اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بچانے والا تو صرف اللہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اللہ کے رسول نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اس کے سر قلم کر کے اس کے ہاتھوں میں تھما سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رواداری کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ غلام باہر کھڑے ہیں، اپنے آقاؤں کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ اونچ نیچ کا کیوں برتاؤ کرتا ہے، جبکہ مذہب اسلام کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کی ہے۔ لیکن آج مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات کسے جا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور تمام واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام نے جس قدر رواداری کی تعلیم دی ہے، کسی بھی مذہب میں اسلام کی کسی بھی مذہب میں رواداری کی تعلیم نہیں دی ہے سوائے اسلام کی۔ لیکن آج مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات کسے جا رہے ہیں۔
کہ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مذہب اسلام خون خرابے کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا اعلان کیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر مذہب اسلام دہشت گردی کا تعلیم دیتا، مذہب اسلام خون خرابی کا تعلیم دینے والا مذہب ہوتا، تو پھر لوگ اس آیت کریمہ کی کیا جواب دیتے؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے مذہب اسلام دہشت گرد کی تعلیم نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام خون خرابی کا تعلیم نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام صرف اور صرف رواداری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اب اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم چل جائے گا، آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ مذہب اسلام صرف اور صرف اپنے خوبی کی بدولت پھیلا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مذہب اسلام صرف اور صرف رواداری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی، تم میدان جنگ کی طرف جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر مذہب اسلام خون خرابی کی تعلیم ہوتا، اگر مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیتا، ان سے یہ کہتا کہ جاؤ دشمنان اسلام کو تلوار سے ان کی گردن کو اڑا دو۔ مذہب اسلام صرف اور صرف اپنے خوبی کی بدولت آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے۔